الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، رمضان کا مبارک مہینہ ہماری اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنی آب و تاب کے ساتھ آیا. رحمتوں کا نزول ہوا، مغفرتوں کی بارشیں ہوئیں اور پھر اپنی اسی شان کے ساتھ اچانک سے رخصت ہو گیا. یہ رحمتوں مغفرتوں کا موسم جس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وقت تھمتا نہیں ہے، وقت کا پہیہ ہمیشہ گردش میں رہتا ہے. زندگی کے سفر میں کہیں تو راحت و آرام اور خوشیوں اور فرحتوں کا موسم ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں مغفرتوں اور برکتوں کے نزول کا موسم ہوتا ہے. خوشیوں اور فرحتوں سے ہمارے آنگن بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہیں رنج و الم کا سما بھی ہوتا ہے، مصائب و مشکلات کے پہاڑ بھی توڑے جا رہے ہوتے ہیں، غموں اور رنج و الم کے بادل بھی چھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو زندگی کا سفر اور زندگی کا پہیہ ہر وقت گردش میں رہتا ہے، ہر وقت گھومتا رہتا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی اور کوئی بات سچ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور سچ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اسے یقینی طور پر موت بھی آنی ہے. یہ اس کی زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے، ایک سچی سچائی ہے جس کا کوئی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں. یہ احوال اور حالات کا اتار چڑھاؤ، کبھی خوشیوں کا ماحول، کبھی غموں کا ماحول، کبھی رنج و الم، کبھی چین و سکون، یہ سارے احوال اور حالات یہ ہماری اپنی آزمائش کے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. کہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف و ہراس سے، ڈر سے، کہیں بھوک اور فاقہ کشی سے، کہیں تمہاری جانوں اور مالوں میں نقصان سے، کہیں تمہارے گھروں میں بے برکتی سے. طرح طرح سے اللہ رب العزت آزماتے ہیں. اور خوشخبری تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو ہر طرح کے احوال میں صبر کا دامن تھام لیتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایک اور جگہ، جس کا خلاصہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
حالانکہ واقعہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے ان تمام لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ دکھلانا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں، یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون لوگ سچائی کے ساتھ ہوتے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بازی مار جائیں گے؟ ان یسبقونا ساء ما یحکمون. بڑی اور بری غلط باتیں ہیں، برا حکم لگا رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں بندوں سے کہا ہے کہ اللہ رب العزت آزمائیں گے، طرح طرح سے آزمائیں گے. لیکن یہ آزمائش ہم سب کے امتحان، یہ آزمائش پر اللہ رب العزت نے بہت بڑا اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے. اگر ہم صبر کا دامن تھام لیں گے، اللہ رب العزت کی آزمائش پر کھڑے اتریں گے، اللہ رب العزت ہمیں ہماری آزمائشوں میں بھی بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ آزمائشیں ہمیشہ دائم نہیں رہتی بلکہ وقتی اور عارضی طور پر رہتی ہے. اللہ رب العزت یہ آزمائش کے بادل بھی چھانٹ دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، اور رحمت و نزول کے انوار و ثمرات اور اللہ رب العزت کی محبت یہ ہم اپنی آنکھوں سے بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں. رمضان کا مبارک موقع آیا جہاں اللہ رب العزت کے خزانوں سے رحمتیں لٹائی جا رہی تھی، مغفرت کے دروازے کھول دیے تھے، جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کے پروانے دیے جا رہے تھے. ایک ایمان والا بندہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھ کر اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کے ان خزانوں سے خزانے لوٹ رہا تھا، یعنی کہ رمضان کی قدردانی کر رہا تھا. لیکن اسی رمضان کے مبارک دنوں رات میں بہت سے انسان وہ بھی تھے جنہوں نے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے خزانے سے، اللہ کے خزانے سے لوٹنے کے بجائے رمضان کے شب و روز کو، دن و رات کو، رمضان کی گھڑیوں اور مبارک اوقات کو رمضان کی ناقدری میں گزار دیا. چنانچہ یہ مغفرتوں، رحمتوں اور برکتوں کے لوٹنے کے موسم میں بجائے دن میں مسلمان روزہ رکھنے کے، بعض ناقدرے جو مسلمان ہیں بجائے روزہ رکھنے کے دنوں میں کھاتے اور پیتے رہے. دن کے اوقات میں بجائے روزہ رکھنے کے ماوے اور گٹکا کھاتے رہے. دن کے مبارک اوقات میں بجائے چپ کر کھانے پینے کے کھلم کھلا کھاتے پیتے رہے، اور انہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ دوسرے مسلمان ہمیں دیکھ رہے ہیں اور رمضان کے مبارک اوقات چل رہے ہیں. اسی طرح رات کی مبارک گھڑیوں میں بجائے اللہ کی عبادت و اطاعت کے، بجائے اللہ کے سامنے تراویح میں سر بسجود ہونے کے، بجائے اللہ کے سامنے اللہ کا کلام قرآن کی تلاوت کرنے کے، وہ راستوں اور چوراہوں پر گپ شپ لگاتے رہے، میدانوں اور اوٹوں کی زینت بنتے رہے، کرکٹ میچ دیکھتے یا کھیلتے رہے، اور پتہ نہیں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں بائکوں اور گاڑیوں پر سوار ہوتے اور چکر لگاتے رہے. تو رمضان کے دنوں کی بھی ناقدری کر دی اور رمضان کی راتوں کی بھی ناقدری کر دی. تو بہت سے ناقدرے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو مبارک اور رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی ان مبارک اوقات کو بھی برباد کر دیتے ہیں، ناقدری کر دیتے ہیں. دوسری طرف وہ قدردان مسلمان بھی موجود ہیں جنہوں نے رمضان کے ہر دن اور ہر رات کو اچھی طرح سے وصول کیا، بلکہ رمضان کے دن و رات کی ہر طرح کی گھڑیوں اور وقتوں اور لمحوں کو بھی انہوں نے برباد ہونے سے بچایا، اور دن میں اپنے آپ کو روزوں کے ساتھ مشغول رکھا، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ مشغول رکھا، 5 وقتہ نمازوں، فرضوں اور واجبوں کے ساتھ، سنتوں، نوافل کے ساتھ مشغول رکھا، اور رات میں بھی عبادت اور تراویح اور تلاوت قرآن اور اعتکاف اور دعا کے ساتھ مشغول رکھا. یعنی ہر طرح کی
نیک کاموں کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھا اور اللہ کی رحمتوں کے خزانوں سے لوٹ مچائی، اللہ کی مغفرت کے حقدار بنے، جہنم سے چھٹکارے کا انہوں نے سبب ڈھونڈ لیا۔ تو ایک طرف تو یہ باقدر اور قدردانی کرنے والے مسلمان بھی ہیں، لیکن یہاں میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے قدردانی، اللہ کی نعمتوں کو لوٹنا، اس کو حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے، بہت غنیمت والی بات ہے، لیکن اللہ کی اس نعمت کو جو ہم نے لوٹا ہے، حاصل کیا ہے، اس کو قائم و دائم رکھنا یہ اور بھی بڑی بات ہے۔ ایک انسان کے پاس، ایک مسلمان کے پاس رمضان کا مبارک مہینہ مہمان بن کر آیا۔ یہ مہمان بنا کر اس وجہ سے بھیجا گیا تاکہ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکیں، رمضان کے تقاضوں پر عمل کر سکیں اور اس کی پریکٹس اور مشق کر سکیں، تاکہ رمضان میں جو مشق اور پریکٹس ہم سے ہو جائے، رمضان میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات اور باطنی اوصاف ہم حاصل کر سکیں، ان تمام اوصاف کو، ان تمام نیکیوں اور اعمال کو، ان تمام مبارک چیزوں کو ہم اپنی رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی قائم و دائم رکھ سکیں۔ یہ بھی رمضان کی قدردانی ہے، نیکیوں کے گویا قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں اگر 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ دنوں رات کے اوقات گزارے ہیں، صدقہ و خیرات کے ساتھ راتیں گزاری ہیں، دن گزارے ہیں، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو رمضان کے موسم سے گزارا ہے، تو یہی ہماری عادت، یہی ہماری صفت، یہی ہمارا طریقہ اور عادت رمضان کے بعد بھی قائم و دائم رہے، تو سمجھو ہم نے رمضان کے تقاضوں پر مکمل طور پر عمل کیا۔ ورنہ رمضان میں تو ہم اللہ کے بری بن کر رہیں اور رمضان کے بعد کی زندگی میں ہم شیطان بن جائیں، تو یہ سمجھو کہ رمضان ہمارا قابل قبول نہیں ہوا۔ رمضان کے جو تقاضے ہم سے مطلوب تھے ان پر 100% اور کما حقہ ہم نے اس کو انجام نہیں دیا ہے۔ ورنہ ایک تو ہوتا ہے آدمی نیکیوں کا ایک بنڈل اور ایک تھیلا تیار کر کے اس کو رکھ دے تو یہ اس سے کوئی آگے اور کوئی کام نہیں آ سکتا، لیکن اگر وہی بنڈل اور تھیلا اس طرح کا ہو کہ اس کو آدمی انویسٹ کر دے تو وہی 1 لاکھ، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے آدمی جمع کرتا ہے، بنڈل بنا کر گھر میں رکھ دیتا ہے، وہ اسے کسی کام کے نہیں ہے، وہ 1 لاکھ 1 سال کے بعد بھی 1 لاکھ ہی رہیں گے، لیکن وہی 1 لاکھ روپے اگر اس طریقے سے جمع کریں، محفوظ کریں کہ آدمی کو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا فائدہ ہو جائے، تو سمجھو یہ 1 لاکھ اس نے اچھی طرح محفوظ کیے۔ اسی طرح رمضان کے مبارک اوقات میں جو نیکیاں، جو نمازیں، جو صدقہ و خیرات، جو روحانی پرنور فضائیں ہم نے گزاری ہیں، اس کو اس طریقے سے ہم انجام دیں، اس طریقے سے ہم اس پر قائم و دائم رہیں، اس طریقے سے ہم اسے محفوظ رکھیں کہ رمضان کے بعد بھی وہ ہمارے لیے کارآمد اور مفید ہو، تو سمجھو ہماری وہ نیکیاں اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہیں۔ ہم نے ہماری ان نیکیوں پر، ہم نے ہماری ان محنت و مجاہدے اور مشقتیں جو رمضان میں برداشت کی ہیں اچھی طریقے سے انجام دیا، اس طریقے سے انجام دیا کہ رمضان کے بعد بھی وہ ہمارے لیے مفید و کارآمد ہے۔ رمضان کے تقاضے تھے، مختلف قسم کے تقاضے تھے، مثلا رمضان کا ایک تقاضا تھا تقوی حاصل کرنا۔ اللہ رب العزت نے تقوی کے حصول کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رمضان کا ایک مقصد، رمضان کا ایک تقاضا تقوی ہے، تو رمضان میں ہم نے تقوی کی پریکٹس اور مشق کی، دن کے اوقات میں گناہوں سے بچے، رات کے اوقات میں گناہوں سے بچے، اللہ کے خوف و خشیت کے ساتھ شب و روز کو گزارا ہے، اور ایک طرح کی باطنی صفت ہم نے پیدا کی کہ جس سے ہمارے لیے نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاتا تھا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا تھا۔ یہ ایک تقوی کی، جس انسان کی جس لیول اور جس معیار کی بھی یہ صفت پیدا ہوئی ہو یا بڑی ہو، کیا وہی صفت تقوی کی رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں ہے؟ کیا اسی تقوی کی صفت پر ابھی بھی یعنی رمضان کے بعد بھی ہم قائم و دائم ہیں؟ اگر ہم تقوی کی اس صفت پر جو رمضان میں ہمیں حاصل تھی قائم و دائم ہے، تو سمجھو رمضان میں ہمارا تقوی کا حصول، تقوی کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جو صفت ہے ہم نے حاصل کی،
اس پر ہم کما حق کا ثابت قدم رہیں۔ اسی طرح رمضان کے اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں۔ مثلا ہم نے رمضان کے دنوں میں مجاہدہ کیا، مشقتیں برداشت کی، صبر و تحمل کا گویا ہم نے دامن تھاما، تو کیا وہی برداشت، قوت برداشت اب بھی ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ رمضان کے دنوں رات میں بہت سے ناجائز اور گناہ کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہے، کیا انہی کاموں سے رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو بچاتے رہے؟ رمضان کے مبارک دنوں رات میں ہم اپنے مال کو لٹاتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، کیا وہی مزاج اور وہی طریقہ اور عادت چاہے رمضان کی طرح نہ ہو لیکن اس سے کم درجے کی بھی رمضان کے بعد ہے یا نہیں؟ الغرض رمضان میں جو صفات اور رمضان کے جو تقاضے ہم نے پیدا کیے ہیں یا اللہ کی توفیق سے پیدا ہوئے ہیں، ان تمام تقاضوں پر ابھی بھی ہم قائم ہیں، دائم ہیں یا نہیں، اس کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹٹولنے کی اور جانچنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کا احتساب کرے، ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ دیکھے کہ کیا میں رمضان کے پرنور فضاؤں میں جس طرح زندگی گزارتا تھا، گناہوں سے بچ کر نیکیوں کو کر کے، کیا اسی طرح کی زندگی اب بھی گزار رہا ہوں یا نہیں؟ اگر یہ احتساب ہم نے کر لیا اور ہم کھڑے اتر آئے کہ ہاں رمضان اور غیر رمضان میں کچھ فرق نہیں ہے زیادہ، تو سمجھو ہمارا رمضان قابل قبول ہو گیا ہے۔ رمضان میں گویا ہم نے خوب اللہ کی رحمتیں لوٹ لی ہے، اللہ سے مغفرت کروا لی ہے، جہنم سے چھٹکارے کا سامان کر لیا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہماری زندگی رمضان اور غیر رمضان میں الگ ہے، رمضان میں پرہیزگاری کے ساتھ زندگی تھی، گناہوں سے بچ کر نیکیوں کو کر کے ہم زندگی گزارتے تھے، لیکن رمضان کے بعد ان ساری چیزوں کو جنہیں رمضان میں چھوڑا تھا ہم بجا لاتے ہیں، ان سارے گناہوں کو جو جنہیں رمضان میں چھوڑا تھا بجا لاتے ہیں، سمجھو ہمارا رمضان یہ قابل قبول نہیں ہوا ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد احتساب کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جانچنے، ٹٹولنے اور اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی ضرورت ہے، بجائے دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کے اور الزام تراشیاں کرنے کے۔ اپنے آپ کو الزام دیں، اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں، اور اگر ہماری زندگی ویسی نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی ناقدری پر اللہ سے مغفرت چاہیں، اللہ سے استغفار کریں، ابھی بھی اپنی زندگی کو بدل لیں۔ اگر ہم رمضان کے پورے مہینے محنت و مشقت کے بعد ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ ہم رمضان کی آخری رات لیلۃ الجائزہ میں یعنی عید کی رات میں بھی ہم رمضان کے مطابق اس کو گزار نہیں سکتے، بلکہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، داڑھیوں پر گویا استرا پھیر دیتے ہیں، تو کیا ایک مہینے کی مسلسل محنت کے بعد ایک دن ہم اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتے، تو کیا ہم پوری زندگی ایسے ہی گناہوں میں الجھ کر، گناہوں میں مشغول رکھ کر موت کے وقت اپنے آپ کو ایمان و اعمال پر کیسے ثابت قدم رکھ سکیں گے؟ یہ ہمارے لیے ایک احتساب کی ضرورت ہے، احتساب کرنے والی بات ہے، حساب کتاب لینے والی بات ہے کہ ایک مہینہ میں نے مشقت مجاہدہ برداشت کیا، ایک مہینہ میں نے پریکٹس مشق کی، لیکن ایک ہی دن میں دھڑام سے وہ عمارت منہدم ہو گئی، تو کیا موت کے وقت ہماری پوری زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ ہیں، بہت سے گناہ اور نیکیاں ہیں، تو کیا یہ ایمان اور اعمال موت کے وقت جو زندگی کا سب سے سنگین دن ہوتا ہے، جو خطرناک دن ہوتا ہے، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، وساوس اور نفس و شیطان گھیر لیتے ہیں، کیا اس دن ہم ثابت قدم رہ سکیں گے؟ اس بات کا احتساب کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی پرنور فضائیں جس طرح گزاری ہے، اس طرح ما بقیہ مہینے اور اوقات بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری زندگی کو بھی بہتر بنائیں، اور زندگی کے آخری دن کو زندگی سے اور بھی زیادہ بہتر یعنی عید کا دن بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔